افراد جن کو اپنے گھر کی بنیادوں اور مکان کی مضبوطی کا احساس ہے، ایمان کی بنیاد کی مضبوطی کا احساس نہیں، تو ان عمارتوں کی بنیادیں کمزور ہونے کی وجہ سے وہ عمارتیں ڈگمگانے لگتی ہیں، اور انسان مختلف خدشات کا شکار ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ خدشات انسان کی زندگی کی کامیابی کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دنیا سے دور ہونا، ایک ہوتا ہے کہ دنیا بنانے والے سے دور ہونا۔ ایک کا نفع ظاہر میں نظر آ رہا ہے اور ایک کا نفع اللہ نے مرنے کے بعد رکھا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے اثرات ہمیں دنیا کے اندر نظر آتے ہیں۔ اولاد کی فرما برداری، سکون، رزق، صحت کی وجہ سے پریشان نہ ہونا، مکان، کاروبار کی دولت مل جانا، اور اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوں تو اطمینان قلب، سکون۔ پانی کے سمندر نہیں، سونے چاندی کے سمندر آگے سے بہہ جائیں، آنکھ کا حالہ ڈیلا یعنی ہماری نگاہ متاثر ہو سکتی ہے، دل متاثر نہ ہو۔ دل کے اندر صرف یہی بات ہو کہ کامیابی حقیقی جو ہے وہ مرنے کے بعد کی آخرت کی۔ اگر آپ کسی کے ہاں مہمان چلے جائیں اور وہ آپ کو اپنے کاروبار کی طرف متوجہ کرے کہ یار یہ چیز یہاں مل رہی ہے، وہ کہتے ہیں یار میں تو یہاں رہنا ہی نہیں ہے، میں تو مسافر آدمی ہوں، 4 دن کون سنبھالے گا؟ انہوں نے کہا نہیں میں یہاں بیٹھا ہوں۔ انہوں نے کہا کون آئے گا کون جائے گا؟ اور اصل کام تو وہی ہے جو انسان اپنی نگرانی میں خود کرے، بعد والوں پہ نہ چھوڑے۔ تو پردیس میں بندہ جاوے اور وہاں جانے کے بعد وہاں کی حقیقی جو ظاہر میں نظر آ رہی ہے اس چیز کو پانے کی، اپنانے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہی مثال دنیا کی۔ کبھی ہماری زبان پر یہ آیا ہو کہ یار یہ کر لے، یہ ہو کہ یار رہنے نہیں تو کرنا کیا؟ آخرت کو ہم نے بنانا ہے، آخرت کی کامیابی کو پانا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے۔ حضرت مولانا محمد جمشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر میدان کے اندر تلوار چلانی ہے تو اپنی طاقت اور فتح پانے کے لیے نہیں، اللہ کا حکم سمجھ کر کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے۔ اور دنیا کمانی ہے، دنیا بنانی ہے، دنیا پانی ہے، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر نہیں، میرے اللہ کا یہ حکم ہے۔ اللہ کا حکم اس کا امر ہے رہنے کے لیے اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور دنیا کی زندگی میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے۔ جیسے شاید پچھلے دنوں کو ایک اندر میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے پاس دین ہے میں کیا کروں؟ فرمایا اپنی ذات پہ خرچ کر، اپنی ذات پہ خرچ کر، اپنی صحت پر، اپنی جوانی پر، اپنے چہرے کی خوبصورتی پر اور اپنی جو ہے وہ ضروریات زندگی پر، اپنی جسمانی طاقت پہ خرچ کر، کپڑے پہ، لتے پہ، پہننے پہ، اوڑھنے میں۔ یہ وہ دور تھا جب قرآن کریم جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے کسی وقت لے کے آ جاتے، ماتھے پہ بل چڑھتا، جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آتے، ہاتھ کی ہتھیلی پر شہد انڈیلا ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر کے کہتے یہ میں نہیں کھاؤں گا، جبرائیل قرآن لے کے آ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا، ہمارے ہاں خالص ملتا ہی نہیں تو کوئی کھاتا ہی نہیں۔ ازواج مطہرات سلام اللہ علیہا کا ذوق، شوق، طلب، چاہت یہ ہوتی کہ اللہ کے نبی زیادہ وقت ہمارے پاس گزارے۔ کس کا دل ہوتا کہ حضور کی صحبت سے اٹھتا اور کس کا دل کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کے بیٹھ جاتے اور وہاں سے اٹھاتا۔ امت کی مائیں، مومنہ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد
جب ازواج مطہرات کے گھروں میں حال احوال ضروریات زندگی کے بارے میں پوچھنے جاتے ہیں تو مائیں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر شہد اڈیل لیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے لگا لگا کے شہد چاٹا کرتے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لیٹ ہو گئے یا آپ نے وہاں ذرا دیر سے بیٹھ گئے تو اپنے ذہن کو دوڑایا، فرماؤ ہو یہ شہد وجہ بنی تو کبھی آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تربیت نبی کی خدا کرتا ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ، آپ ختم نبوت کے تاج والے ضرور ہیں، سارے نبیوں کے سردار ضرور ہیں، تخلیق وجہ کائنات ضرور ہے، میرے محبوب ضرور ہیں، لیکن میرا نبی آپ اپنی مرضی کو میری مرضی میں شامل کرنا پڑے گا۔ یہ نہ ہوگا میری مرضی کو کراس کر کے اپنی مرضی کریں گے۔ اے میرا نبی علی الاعلان میں رب اعلان کر رہا ہوں، جس چیز کو میں نے حلال کر دیا محمد تو اپنے اوپر اسے حرام کرے، میں اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تربیت تھی۔ سارے نبیوں کے سردار ہوں، معراج کے دولہا ہوں، میرے محترم دوستوں بزرگوں، ایک شہد کی چٹکی کو، ایک شہد کے 2 قطرے کو پینے سے منع کریں، اللہ اس کی اجازت نہ دے۔ آج جامع عثمانیہ کے اندر آنے والوں، جمعہ کا سجدہ کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں، ایمانداری سے بتاؤ، کبھی اعلان ہوتا ہے میری مرضی میرا جسم ہے، کبھی اعلان ہوتا ہے میری مرضی میں جو مرضی کروں، کھاؤں نہ کھاؤں، پہنوں نہ پہنوں، نماز پڑھوں نہ پڑھوں، تو کون ہوتا ہے؟ نبی کو اللہ ڈانٹ میرے عزیزوں میٹھی میٹھی پلا رہا ہے کہ جس چیز کو میں حلال کروں تو حرام نہیں کر سکتا۔ تو امتی کے بارے کے اندر کیا خیال ہوگا جب امتی اللہ کی نافرمانی کھل کے کرے گا تو اللہ کو غصہ کیوں نہیں آئے گا؟ جب وہ اپنے بندے کو میرے عزیزوں جو جھوڑنے کے اوپر آتا ہے، ایٹمی طاقت کو استعمال نہیں کرتا، آسمان سے زمین کو نہیں، آسمان کو زمین پہ نہیں گراتا، جب اپنے بندے کو جو جھوڑنے پر احساس دلانے پر آتا ہے تو ایک ہوا کا جھونکا جو آپ کو مجھے گرمی کے اندر گرمی میں چلتی ہے، کہتے ہیں آج تو بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، آج تو بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے، جب مالک کائنات اسے پیار سے چلاتا ہے تو لوگوں کے دلوں کو موہ لیتی ہے، لیکن جب اللہ اسے غصے کا آرڈر دیتا ہے تو رب اکبر کی قسم ہے، جن مکانوں کے بنانے میں مزدور مستری ٹھیکیدار نے کہا تھا 100 سال تک یہ عمارت کوئی ہلا نہیں سکتا، ہوا کا ایک جھونکا اس عمارت کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو سمجھاتے میں ہوں، چاند کی چاندنی میں میرا احساس نہیں، سورج کی تابانی میں تجھے میرا احساس نظر نہیں آتا، ستاروں کی چمک میں، سورج کے ڈھلنے میں، چھوٹا بڑا ہونے میں، چاند کے نکلنے میں، غروب ہونے میں، یہ دریاؤں کی فراوانی کے اندر تجھے میرا احساس نہیں آتا۔ پھر بندے مجھے تجھے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی ترتیب سے سمجھانا پڑتا ہے کہ تیرا اللہ موجود ہے، تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک میں نے تیرے سے وعدہ کیا تھا میں تجھے پکڑوں گا کوئی نہیں، تجھے دنیا کے اندر جھجوڑوں گا، وہ میں تجھے جھجوڑتا رہتا ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کبھی میں تجھے بستر پر لٹا کے آزماؤں گا، کبھی میں تجھے میدانوں میں دوڑا کے آزماؤں گا، کبھی میں تجھے اللہ اکبر باڈی بلڈر بنا کے آزماؤں گا، کبھی میں تیرے جسم کو اتنا لاغر کر دوں گا کہ پانی کا گلاس تھامنے پکڑنے کے قابل نہیں بناؤں گا۔ اے میرا بندہ، کبھی میں تجھے بن مانگے بیٹیاں بیٹے عطا فرماؤں گا، کبھی پیر محل کے اندر میں تجھے ایک ایک اولاد کے لیے ترسا کے تیرے آنسو نکلواؤں گا۔ کبھی میرے بندے میں تجھے آزماؤں گا، تیری خیرات کراچی جائے گی، تیری زکوٰۃ پشاور جائے گی، ہر مدرسے والا تیرے دروازے پہ آ کے رسید کٹواوے گا، اور کبھی میں تجھے ایسے آزماؤں گا کہ ایک روٹی کے پیچھے لوگوں کے دروازے پہ دھکے دلواؤں گا۔ اے میرا بندہ، کبھی میں تجھے آزماؤں گا، کبھی میں تیری کھیتی باڑی کے اندر اتنی برکت دوں گا، اتنی فراوانی دوں گا،
تو اپنی کھیتی باڑی کو دیکھ کر، اپنے غلوں کو دیکھ کر، اپنے کھیت کھلیان کو دیکھ کر دوسروں کی زمینوں پہ فخر کرے گا، اور کبھی میں تجھے آزماؤں گا تو بینکوں کے اندر کاغذات لے کے اپنی زمین کو گروی رکھتا پھرے گا۔ اے میرا بندہ، میں تجھے کبھی صحت میں، کبھی جوانی میں آزماؤں گا۔ الہ العالمین پھر ان حالات کے اندر اگر مجھے روٹی کی فراوانی مل جائے، اگر مجھے میرا دسترخوان وسیع مل جائے، اللہ اگر مجھے فقر و فاقہ والی زندگی مل جائے، اللہ ان دونوں صورتوں میں کیا کروں گا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خبردار میں تیرے لبوں کی جنبش کو، میں تیرے لبوں کی حرکت کو دیکھوں گا۔ اگر تیری زبان سے ناشکری کا جملہ آ گیا تو پھر میں تجھے ایسا نظروں سے گراؤں گا کوئی اٹھا نہیں سکے گا۔ اگر تو نے ہر حال میں کہا اللہ تیرا شکر ہے، پھر مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، دنیا کی زندگی تو کیا، میدان محشر کے اندر بھی تجھے عزت کے تاج پہناؤں گا۔ اللہ کرے آپ کو مجھے قرآن ترجمے تفسیر کے ساتھ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بچوں چھوڑ دو ان سائنسوں کو، ان آرٹس کو، ان عجیب کیا کر رہے ہو، پینٹنگ کر رہا ہوں، کیا کر رہے ہو، قرآن پڑھو۔ مالک کائنات تو اپنے بندوں کا اتنا قدردان ہے، ان کے عملوں کا اتنا قدردان ہے، فرمایا اوہ میرا بندہ تو انگلیوں کے پورے پر اپنے انگوٹھے کو مفہوم عرض کرنا ہو، اپنی اپنے انگوٹھے کے سرے کو رکھے گا، سبحان اللہ الحمدللہ کہے گا، دنیا دیکھ کے کہے گی مذاق کر رہے، اے بھی حضور نے اپنے زمانے کیتا کہ نہیں کیتا، پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کیا کہ نہیں۔ ایک جہان یہاں جو بلبوں سے روشن ہو رہا ہے، جس انگلی کے پورے پر تو انگلی رکھ کے سبحان اللہ کہتا ہے، فرمایا میں قبر کے اندر ان پوروں کو اتنا روشن کر دوں گا کہ دنیا کی سورج، دنیا کی روشنی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ سبحان اللہ۔ تو نے اپنی قدر پیسوں میں گنوا دی، سونے چاندی میں گنوا دی، لوگوں کے تیری کیا قدر ہے، پانی کی گندی بوند ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کو تو اپنے پاس کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا تھا، مسجد کی نماز کی صف کے اندر جو دائیں بائیں تیرے کھڑے ہوتے یوں حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، او میرا بندہ اگر میں تجھے گرانے پر آؤں تو لوگوں کے دروازے پر ہاتھ جوڑ کے میں تجھے ووٹ مانگنے والا بنا دوں، اپنی اوقات میں رہ کر بادشاہ کون ہے کہہ دو اللہ، مالک کون ہے کہہ دو اللہ، خالق کون ہے کہہ دو اللہ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اس وقت کائنات پر حکومت کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ پہلے کس کی حکومت تھی؟ کہہ دو اللہ کی۔ اب میرے عزیزو، اب قیامت کی صبح تک اس دنیا پر راج کون کرے گا؟ اللہ۔ ہم تو رعایا ہیں، ہم تو ماتحت ہیں، ہمیں تو جو حکم دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ کا کیا حکم ہے سنو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جاؤ دفتروں والوں سے جا کے کہہ دو، دکان والوں سے جا کے کہہ دو، ہول سیل کا کام کرنے والوں سے، پرچون ریڈی لگانے والوں سے کہہ دو، اس وقت جو تمہارا کاروبار ہو رہا، اللہ کی قسم یہ سارا اللہ کی نافرمانی میں ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة، جب آواز آ جائے، جب صدا پہنچ جائے میرے آگے سجدہ کرنے کی، جمعے کا وقت ہو جائے، تو فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت کو، بیچنے کو، خریدنے کو بند کر دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ الہ العالمین کیا ملے گا؟ آم بیچنے والا کہہ رہا ہے ریڑیاں بند ہوں گی، مجھے موقع کے دام ملیں گے، فروٹ والا کہہ رہا ہے، سبزی ترکاری والا کہہ رہا ہے، لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، تم اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنی دکانوں کو تالے لگا کے یہاں آ گئے، تمہارے لیے خالق کائنات نے 28ویں پارے کے اندر ایک پیکج دے دیا، اللہ جل شانہ تیرے حکم کو میں نے پورا کیا، میں نے دکان چھوڑ دی، اولاد کی پرواہ نہ کی، روٹی آگے پڑی ہوئی تھی، بیوی نے تازی تازی پکائی تھی، تازے تازے پھلکے پکائے، اذان کی آواز آ گئی، اللہ فرماتے ہیں گڈ ڈیسیجن، بڑا اچھا فیصلہ کیا، یا اللہ اسے قرآن کیا کہہ رہا ہے،
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے میرا بندہ اگر تو جانتا ہے تو نے اپنی زندگی کا بہت اچھا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے بھائی، الہ العالمین یہاں سے میں اٹھوں گا کیا کروں گا؟ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ رجانے جا تیری مرضی، ٹوبے جا تیری مرضی، کمالیاں جا تیری مرضی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب سجدے کر لے، جب نماز پڑھ لے تو پھر میری زمین کے اوپر پھیل جا، اللہ اکبر من فضل اللہ۔ او میرا بندہ تو ڈالر نہیں اکٹھے کر رہا بلکہ اللہ کا فضل اکٹھا کر رہا ہے۔ یعنی جمعے کی نماز سے پہلے اگر نماز کا سجدہ نہیں کیا، جو روزی انسان کما رہا یہ اللہ کی ناراضگی میں مل رہی، اور جمعے کے بعد جو کما رہا یہ اللہ کی رضا سے مل رہی۔ اب بتاؤ یہ سمجھ آ رہی دکان والوں کو؟ بے شک مسجد کا پڑوسی ہو، دور پار کا اپنا قریبی ہو، ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ اب میں سختی زبان کے اندر کہوں گا یہ سارے عقل کے اندھے ہیں، بے وقوف لوگ ہیں۔ جمعے کے دن ملازموں کی منتیں کرتے ہیں، یار کوئی نہیں پہلے ٹائم آ جا، کوئی نہیں دکانداری کر لے، 11 بجے چلا جائیں، 12 بجے چلا جائیں۔ ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہونا جیسے ہمارا بیل بھاگ رہا ہے، تو اتھے پڑھ کے آ، تو اتھے پڑھ کے آ۔ یہی حال ہماری مسجد کا ہے۔ وضو خانے کے اوپر میرے عزیزوں کھڑے ہوں گے، استنجا خانے کے پاس کھڑے ہوں گے کہ کہیں مجھے کونے میں جگہ مل جائے۔ اللہ اکبر میرے محترم دوستو بزرگوں، نماز کے بعد سلام پھیرا، ایسا دوڑنے جیسے 302 کے مقدمے سے فارغ ہو رہا ہو۔ انہیں شرم ہی نہیں آتی بغیرتوں کو؟ کیا کرنے آتے ہیں یہ؟ صبح صبح اٹھتا جمعرات کے دن سارے نبیوں کا سردار، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نے پاؤں پھلاں دے ہار میں مدینے چلیاں، کاش کملی والے کے بس میں ہوتا، اللہ نے اختیار دیا ہوتا تجھے مدینے میں گھسنے نہ دیتا۔ کیا کرنے جا رہا ہے مدینے؟ سید الایام جمعہ، اللہ کا پیغمبر اس جمعے کی تیاری جمعرات کے دن سے کیا کرتے تھے۔ ہاں جمعرات کے دن ظہر عصر کی نماز کے درمیان پاک پیغمبر اپنے بالوں کی کٹنگ کرایا کرتے تھے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناخن مبارک تراشا کرتے تھے، اپنے زیر ناف بالوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ یہ امتی تو جمعے کے دن جو لگ رہی ہے بجلی باپڈا والو تو ڈیمانو تا ڈیپائن تو پہلے کر لے سارے کام۔ یہ فرمایا لوگوں حلال چیز، لہسن حلال ہے، پیاز حلال ہے۔ جب قوم نے مانگا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی، قوم نے مانگا تھا، کیا آیت تھی؟ لن نصبر علی طعام، ہم نہیں، ہمارا صبر نہیں اس کھانے کے اوپر، فادع لنا ربک یخرج لنا، ہمیں اللہ سے کہہ کہ میں دے کیا، من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها، اے کھواوے سانو دالیں دے، سبزی دے، پیاز دے۔ لہسن فرمایا قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، آسمان سے من و سلوہ پرندوں کی شکل میں آتا اور آ کر ہر ایک کے گھر پہ ایسے گر جاتا، لوگ مزے مزے لے کے کھاتے۔ قوم کہنے لگی نا نا ہمیں تو دالیں چاہیے، ہمیں تو پیاز چاہیے، من بصلیہ، ہمیں تو پیاز چاہیے۔ ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہو اے بے شرمو، شرم کرو، تم اس چیز کو میرے عزیزوں پا رہے ہو جو چیز اللہ تمہیں دے رہا ہے یہ سے ہلکی ہے۔ آج قوم اور فرمایا میرا امتی جب مسجد میں تو آیا کر، فرمایا لہسن سے پیاز سے اپنے منہ کو پاک کر کے آیا کر، مسجد میں آیا کر۔ اگر لہسن والی چیز کوئی کھا لی، اگر تو نے پیاز والی چیز کھا لی تو کلی کر کے آیا کر، مسواک کر کے آیا کر۔ تجھے پتہ ہی نہیں ہوتا جب تو کھڑا ہوتا ہے تیرے ساتھ رحمت کا فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، جب تیرا منہ کھلتا ہے بے شک تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورت پڑھتا ہے، سبحان ربی العالی یا سبحان ربی العظیم کہتا ہے، اے بندے تیرے منہ کی بری ہواڑ کی وجہ سے فرشتہ تیرے سے دور ہو کے بھاگ جاتا ہے۔
یہاں تو میرے محترم دوستوں بزرگوں مسجد کے باتھ روم کے اندر بیٹھ کے سگریٹ پئیں گے اور وضو خانے پر آ کے بجھا دیں گے، مسجد کے دروازے پہ پئیں گے، ہاتھوں سے بدبو آ رہی ہے، منہ سے آواز آ رہی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا یہ نشہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا یہ تو چلو ایک عادت بن گئی ہے، لیکن خدا را جب نماز کے لیے تشریف لایا کرو آدھا پونا گھنٹہ پہلے سے توبہ کر لو، چھوڑ دیا کرو۔ اور محترم دوستوں بزرگوں یہ لکڑی کی 20 روپے کی مسواک ملتی ہے، اسے ہر وقت اپنی جیب میں رکھا کرو۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں اس نبی کی شان و عظمت کا کیا کہنا ہوگا جس نبی نے مسواک کرنے کا طریقہ تو دور کی بات ہاتھ میں پکڑنے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ کسی کے پاس پینسل؟ اپنی پینسل دیجیے گا، یہ بھی بتلا دوں۔ تیری مرضی، کھبے ہاتھ سے برش کر، سجے ہاتھ سے برش کر۔ فرمایا نہ میرا امتی، مسواک میری سنت ہے۔ اپنی چھوٹی انگلی کو نیچے رکھیو اور ان دونوں انگلیوں سے انگوٹھے سے یہ اپنی مسواک کے سرے کو پکڑیو اور دونوں انگلیاں یوں کر کے رکھیو، پہلے دائیں طرف سے پھر بائیں طرف سے، پھر میرا امتی کلی کر لیو، پھر اس کے بعد اللہ اکبر اپنے آگے اور نیچے دانتوں کے اندر اس کا خلال کریو۔ فرمایا اس کے 70 فائدے ہیں، نگاہ اس سے تیز ہوگی، اس کے 70 فائدے ہیں۔ فرمایا معدے کے اندر کبھی کمزوری نہیں آئے گی، اللہ معدے کی بیماری سے پاک رکھے گا۔ یا اللہ یہ تو ساری کی ساری اندر کی باتیں ہیں، یا اللہ قوم متاثر ہو، امتی متاثر ہو، بندہ متاثر ہو۔ فرمایا مسواک کی سنت کو اپنا لے، اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو مرتے وقت زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا میرے محترم دوستوں بزرگوں ایک فائدہ یہ ہے، فرمایا سفر کر رہے ہو، سفر میں حضر میں سائیکل پہ موٹر سائیکل پر سواری کر رہے ہو، فرمایا اگر مسواک تمہاری جیب میں ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے ہو گیا، جسم پر خراش آئے گی، چمڑا تو اتر جائے گا، لیکن اس مسواک کی برکت سے جسم کی ہڈی پہ کوئی ضرب نہیں آئے گی۔ نیت کر لو کہ انشاءاللہ رکھیں گے مسواک کو، اور نیت کرو انشاءاللہ مسواک بھی کریں گے میرے محترم۔ تو اپنے منہ کو صاف کر کے اللہ کے گھر کے اندر آنا۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرے محترم دوستوں بزرگوں یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں، یہ دنیا فانی ہے، لیکن آپ اور میں پتہ نہیں کون سی بے وقوفی کا شکار ہو گئے، پتہ نہیں کس نے مت دے دی۔ ہائے ہمیں تو والدین کی تربیت بھی ایسی ملی، ہمیں تو والدین بہن بھائی بھی ایسے ملے، راتوں کو میرے عزیزوں بازاروں کے اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر چائے کی چسکیاں لگوانے والے، آلو مولی کے پراٹھے کھانے والے بھی ہمیں تو اللہ اکبر بے وفا ملے ہیں۔ جو بندہ ایک مولی کے پراٹھے کے لیے، آلو کے پراٹھے کے لیے، ایک چائے کے کپ کے لیے رات کو 3 بجے جاگ سکتا ہے، پھر میرے عزیزو اذان کی آواز اللہ اکبر سن کر انگڑائی لے کے کہتا ہے یار ہن اذان نہ ہو گیا، چلو چلیے کر آرام کریے، اسے جاتے ہوئے اس جامع مسجد کے اندر اس فقیر کا پیغام سنا دو، اگر تیرا اذان سن کے رخ خدا کی گھر کی طرف سے مڑ کر اپنے گھر کی طرف مڑ گیا تو سمجھ لے اللہ تیرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ دکان پر 12 گھنٹے بیٹھنے والا مولی جی اینو تے عادت ہی پی گئی ہے، اے لے لو اے لے لو اے لے لو، اے تو سوندے بھی گاکی دی گل نہ کردا ہے، بابو جی شکر کرو سویا ہے مویا کوئی نہیں، مرنا تو ہے قبر کے اندر چلا گیا۔ من تشبہ بقوم فهو من، پھر ایک جگہ فرمایا المرء مع من احب، فرمایا جس قوم کی مشابہت کرے گا، یہ 10 محرم الحرام کا مہینہ چڑھے گا میرے عزیزو ہر کوئی کالے کپڑوں کے اندر آ جائے گا۔ میں ذمہ داری سے اس اسٹیج کوئی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے اللہ کی قسم عرض کر رہا ہوں، اور لوگوں کالا کپڑا پہننے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، کالا کپڑا پہننا حلال ہے، لیکن آمنہ کے لال کے بارے میں آیا حضور نے ایک دن بھی کالا کپڑا اپنے جسم پر نہیں لگایا ہے، نہیں پہنا اب اللہ کے نبی نے۔ تمہیدیں جو تمہاری مرضی ہو سرمئی رنگ ہے جی کالا کالا لگ جائے ہے نہیں، میں بھی کہہ دینا اس سالن میں زہر لگتا ہے کوئی نہیں کھا، میں بھی کہنا مکھی پئی زہریلی کوئی نہیں مٹھی ہے کھا، میں بھی کہوں سالن کے اندر بدبو نہیں آ رہی کوئی نہیں تیرے ناک کا وہم ہے کھا، کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ کا حکم، اس حکم پر میرے نبی کا طریقہ یہ پورا کرنا۔
کپڑا کسی بھی قسم کا، کسی بھی رنگ کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہننے سے منع نہیں فرمایا، لیکن دو چیزوں کے بارے میں فرمایا میرا امتی دو چیزوں کی ضمانت دے دے، جنت کی ضمانت میں تجھے اپنے زبان سے دے رہا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ، کیا چیزوں کی ضمانت؟ فرمایا چھلکنے والا کپڑا، وہ کپڑا جو لباس عورت کی مشابہت اختیار کر جائے، یعنی ریشم دو قسم کا ہوتا ہے، یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے 35-65، ایک ہوتا ہے 65-35۔ 65% ریشم، جو دھاگا ریشم کا 35% سوتی دھاگے کے اوپر آ جائے وہ ریشم کہلائے گا، اور جو دھاگا 65% ہو اور ریشم کے دھاگے کی چمک اور اس کی لچک کو ختم کر دے وہ سوتی کہلائے گا۔ آپ کو کپڑے والے بہت کہیں گے کہ نہیں ریشم کوئی نہیں ہے، دیکھو لچکدار کپڑا، چھلکنے والا کپڑا ریشم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، او میرا امتی آج سارے وعدہ کر کے جاؤ، ارادہ میں نے کوئی نہیں کرانا۔ دعا بھی فرماؤ، آج کل شوگر بہت ڈاؤن ہو رہی ہے بھائی۔ وعدہ کرو، عورتوں جیسا چمکدار ریشم کا لباس نہیں پہنیں گے، بیعت کرو اللہ سے کہ ہمارا وعدہ نہیں پہنیں گے انشاءاللہ۔ جس کا وعدہ نہیں، دل میں کھوٹا بے چکات نیچے کرے، وعدہ کرے چمکنے والا لباس، ریشم والا لباس نہیں پہنیں گے۔ نوجوانوں، شادی ہو سسرال میں میرے عزیزو، جب دودھ پلائی کے لیے جاتے ہیں نا، اور چلو سارے، اوہو اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، غیرت کہاں گئی، باتوں میں بات آ گئی، کہے بغیر میں رہوں گا کوئی نہیں، ہیں بوئے تے کیوں کھلوتی ہیں، اندر چلی جا، اندر بڑھ جا، بوئے تے کیوں کھلوتی ہیں، اندر چلی جا، گوری ماری، باری بند کر۔ امی کہندی ہولا کر، کیوں بھونکدا پیا، کیوں بولدا پیا، امی میرے یار کھڑے سی باہر، اج منہ چک کے آ گئی، ننگے سر آ گئی۔ اس وقت تو تجھے بہن کا حیا آیا، جب دولہے کے ساتھ 10 اللہ تھللے چمکتے دبکتے آ گئے، اس وقت بغیرت تیری شرم کہاں گئی تھی؟ نہ ابا نظر آیا، نہ بھائی نظر آیا، نہ ماما نظر آیا، چاچا جی تاڈا کی کم ہے، ماما جی تاڈا کی کم ہے، اور پتہ ہے وہ کنجریاں بیٹھیاں نے، انسان دی بچیاں کوئی نہیں بیٹھیاں، کنجراں دا کم ہے، جاؤ چھیڑو۔ ابھی میرے عزیزو، اس حسین کی ماں کے کیا کہنے، جس نے گود میں حسین کو دودھ پلایا ہے۔ اللہ اکبر میرے محترم دوستو بزرگو، جب ابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لینے کے لیے اپنی بیٹی کو سسرال سے میکے کی طرف آنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے علی میرا تو چہرے پر کپڑا ہوگا، میرا تو چہرے پر نقاب ہوگا، لیکن علی اللہ کے واسطے میری جتی کا سایہ، میری جتی کا نیچے کا تلوا، میری جتی کو نیچے مٹی پہ لگنے نہ دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جوتی پر پیمن جو لگے تھے دائیں بائیں سے سلی تھی دیکھ کے مسکرانے لگ گئے، کہا علی یہ وجہ نہیں کہ جتی نہیں ہے یا پرانی، لیکن علی جہاں میرے ابا کے قدم ہو مجھے وہیں اشارہ کر دینا، میں اپنا پاؤں وہیں رکھوں گی، اور جہاں علی میں اپنا پاؤں رکھ کے قدم آگے بڑھا دوں وہیں اپنا پاؤں رکھ کے میری جتی کے نشان کو مٹا دینا۔ ٹھیک ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان مرد عورت آپس کے اندر بھائی ہیں، لیکن اللہ اکبر، عام بندے کی غیرت اپنی جگہ، محمد کے گھرانے کی غیرت اپنی جگہ ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، میں نہیں چاہتی فاطمہ کا چہرہ تو دور کی بات ہے جوتی کے اوپر بھی کسی غیر محرم کا سایہ پڑ جائے۔ اس کی دھی، اس کے بیٹے کی نیاز کھاتے شرم نہیں آئے گی؟
زار و قطار رو رہی ہے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی کہنے لگے میں سمجھ گیا بھوک کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آگے کا نہیں. فرمانے لگے بیماری نکاحت کمزوری کی وجہ سے کا نہیں. کہ پھر کیا بنی کہ علی مجھے ڈر لگ رہا ہے میں تو جب دنیا سے چلی جاؤں گی نہ بول سکوں گی نہ پکڑ سکوں گی نہ منع کر سکوں گی. کہ پھر کیا ہوا کہ علی میرے سے وعدہ کر مدینے کی سرزمی پاک لوگوں کی سرزمی جس میں صدیق اکبر جیسا انسان موجود, نبی کا دوہرا داماد جامع القرآن عثمان ذی شان موجود, عمر تجھے دیکھ کر آسمان کے فرشتے غیرت کھاتے ہیں حیا کرتے ہیں موجود, تمیم داری موجود, سعید بن جبیر موجود, دو تابعی دو صحابی ہیں جنہوں نے ایک ایک رکعت پہ پورا قرآن پڑھا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور دوسرے جامع القرآن اور قرآن سیدنا عثمان ذی شان رضی اللہ عنہ جو ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. تمیم داری رضی اللہ عنہ اور تابعین میں سعید بن جبیر اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ کون ہے؟ جناب عثمان ذی شان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دو دھیاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے اندر دے دی. اسلام کی پہلی ہجرت حبشہ میں ہوئی, دوسری ہجرت مدینہ شریف میں ہوئی. پہلی ہجرت حبشہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گھر والی آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھیرانی کے ساتھ چلے گئے. حضرت لوط علیہ السلام کس وقت آئے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا. اللہ اکبر, یہ خالو بھانجے کا زمانہ تھا. اس وقت لوط علیہ السلام آئے تھے. آپ کو اسلام کے لیے نکلنا پڑا, ہجرت کرنا پڑا. ہجرت کرنی پڑی تو آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے ہجرت کر گئے. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو حبشہ کے رستے پہ چھوڑنے آئے, نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پوچھا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ فرمایا آج لوط علیہ السلام کے بعد پہلا جوڑا ہے جو اسلام کی خاطر ہجرت کر رہا ہے. پھر وہیں اللہ نے حضرت عثمان نبی کی دھی کو اولاد دی. ان کا نام عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیوں ذکر نہیں کرتے؟ اللہ کی عزت کی قسم, نبی کے صرف دو نواسے نہیں, حسن حسین نہیں, ان کا تیسرا بھائی محسن ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عثمان ہے. 6 سال کی عمر میں ان کی آنکھ میں مرغے نے ٹھونگ مار دی تھی, جس کی وجہ سے آنکھ کا ڈھیلا زخمی ہو گیا تھا اور اسی زخم کی وجہ سے بیمار ہو گئے, دنیا سے رخصت ہو گئے. آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی ویسا پیار فرماتے ہیں جیسے حسن حسین کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. اتنی بڑی ستم ظریفی نہ انتظامیہ حرکت میں آتی ہے نہ آپ لوگ. میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ میں آنکھیں بند کر کے کہوں, نہ آپ کو شرم آتی ہے؟ باہوں میں بائیں ڈال کر کن ظالموں کو دیکھ رہے ہو؟ اللہ اکبر. میرے محترم دوستو بزرگوں, ناخن کاٹ رہے ہیں, اتنا سا ناخن زیادہ کٹ گیا, کہتا اے اوٹیس آ گئی, ان ناخن ہی سارا لاتا, اتنا سا ناخن ماس سے اتر جائے پورا وجود حرکت میں آ جاتا ہے. اللہ کی قسم آج امت کے بے درد بغیر تو لوگوں نے نبی کی 4 بیٹیوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. خدا کی قسم آپ کو مجھے احساس ہی نہیں ہو رہا ہے. اتنی بڑی کتابیں, اتنے بڑے مناظرے ہو رہے ہیں, اتنی بڑی میرے عزیزوں مجلسیں ہو رہی ہیں, اور جا کر کتے کی طرح آ کے بھونکتا ہے کہ نبی کی ایک بیٹی تھی فاطمہ زہرا, حضرت رقیہ ام کلثوم, اور جناب زینب کو خدیجہ پہلے شوہر کے نکاح میں سے لے کے آئی تھی. اس پاگلوں کو کیا پتا جنہوں نے رچ جتنے بال رکھے ہوئے ہیں, ان کے دماغ کا خون تو بالوں نے چوسا ہوا ہے. یہ ریسرچ کیا کریں گے؟ فرقوں کو مولوی بدتمیزی کرتے ہیں, کیا کریں؟ نبی کا گھرانہ لٹے, ہم امن کے ساتھ بیٹھے, نبی کی بیویوں پر انگلی اٹھے, ہم تماشے دیکھیں.
کوئی آواز دے کے کہتا ہے چکلے کی عورت اور نبی کی معاذ اللہ بیوی برابر ہے، مرنا جانا۔ جس کے دور کے اندر بکری اور شیر نے اکٹھے پانی پیا تھا، لو کان عبادی نبی لکان عمر بن الخطاب انا خاتم النبیین لا نبی عبادی۔ عمر میں کیا کروں، میرے بعد نبی کوئی نہیں، ختم نبوت کا تاج اللہ نے مجھے پہنا دیا۔ لیکن عمر سن لے، صحابہ سن لے، اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو ساری انسانیت میں اللہ تاج نبوت عمر تیرے سر کے اوپر سجاتا۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، بڑے بڑی نشانیاں ظاہر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد انور، وقت تو ہو رہا ہے بس 2-4 منٹ کی بات، حضور کا جسم مبارک سامنے پڑا ہوا کھٹڑے پر، سارے صحابہ دور ہٹ گئے، جرأت نہیں نبی کے جسم کو ہاتھ لگائیں۔ غسل کیسے دیں، کپڑے کیسے اتارے، جنازہ کیسے پڑھیں، دائیں بائیں 4 چفیرے نظر ڈالی، جناب صدیق اکبر پہ نظر پڑی۔ ابو بکر تیرے پاس تو بڑے بڑے راز ہیں، ابو بکر تیرے پاس تو وہ گود ہے جس گود کے اندر تو نے آمنہ کے لال کو 3 دن لٹایا ہے۔ ابو بکر ذرا بتا تو صحیح، حضور نے اپنی وفات کے بارے میں کیا کہا تھا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جن کپڑوں میں نبی دنیا سے رخصت ہو انہیں کپڑوں میں کفن دیا جائے گا، نبی کے کپڑے اتارے نہیں جائیں گے، نبی حیا والا ہے، نبی جہاں دنیا سے رخصت ہو اسی چرپائی کے 4 پایوں کے نیچے نبی کی قبر بنے گی۔ ہاں ہاں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ ابو بکر پھر تجھے یہ بھی بتایا ہوگا کہ جنازہ کون پڑھائے؟ فرمایا وہ تو خود اماموں کا امام ہے، اللہ نبیوں کا جنازہ نہیں ہوتا۔ فرمایا پھر ابو بکر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک دے دیا گیا، آپ نے وصیت فرمائی تھی میرے خاندان والے مجھے غسل دے، بیر غرض کے کنویں سے پانی لایا جائے، حاجی آج لا کی برکت کے طور پہ لے کے آتا ہے، اور صحابہ اکرام میں میرے خاندان میں میرا علی، میرا فضل، میرا عباس مجھے غسل دے، میری قبر جہاں دنیا سے جاؤں میری وہیں بنائی جائے، پھر مجھے غسل دے دینا، پھر مجھے چرپائی کھٹڑے پہ لٹا دینا، پھر کمرہ خالی کر دینا۔ کیا ہوگا؟ پھر جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئیں گے، میکائیل علیہ السلام زمین پہ آئیں گے، اسرائیل آئیں گے، اسرائیل آئیں گے، سارے اسرافیل آئیں گے، یہ سارے میں محمد پر درود پڑھ کے جائیں گے، پھر آسمان سے فرشتوں کی ٹولیاں آئیں گی، پھر عرش معلیٰ والے، پھر سدرۃ المنتہا والے، پھر 7ویں آسمان والے، پھر 6ٹھے آسمان والے۔ او لوگوں نبی کا شان سنو، فرمایا پھر پہلے آسمان والے سارے فرشتے آئیں گے، میں محمد پر درود شریف پڑھ کے جائیں گے، پھر فرمایا میری ازواج مطہرات آئیں گی، ہاں پھر میری چرپائی پر میرے پہ درود شریف پڑھیں گی، پھر میرے اہل بیت آئیں گے، بیٹیاں نواسے میں محمد پر درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میرے صحابہ صحابیات میں محمد پر، پھر تابعین تابعات، پھر سارا مجمع۔ آج چٹائیاں لے کے کھسر کھسر کلمہ شہادت پڑھتے جا رہے ہو، ہم تمہیں منع نہیں کرتے، ہمارے پر میرے عزیزوں کسی مسلک کسی فرقے کا فتویٰ فرلے بننا لگانا۔ جاؤ اپنے علماء اکرام سے پوچھو آمنہ کے لال کی قبر مبارک کا سائز کیسا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں کیا چیز رکھی گئی تھی۔ وصیت فرمائی تھی میری قبر کے میرے جسم اور مٹی کے درمیان چٹائی نہ رکھنا، کوئی چیز نہ بٹھانا، مجھے مٹی پر لٹا دینا، میری قبر بغلی مبارک بنانا نہ، اور پھر میری قبر پر کوئی پکا ہوا پتھر یعنی آگ کا جلا ہوا پتھر نہ رکھنا، کچے مٹکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ رکھے گئے۔ رب اکبر کی قسم ادھر حجرہ مبارک تیار ہو گیا، ادھر قبر مبارک تیار ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے عزیزو اللہ اکبر، اللہ اکبر، مٹی کا یہ قبر مبارک تیار ہو گئی۔ میرے عزیزو پھر نبوت والی زبان سے جو جملہ نکلا تھا، پھر فرمایا تھا منظار قبری بعد موتی وجبت لہو شفاعتی۔ فرمایا او پیر مال والو چھوڑو مکان بنانا، چھوڑو دکانداری کرنا، یہ تو دنیا کے
جھبیلنے ہیں. ابا بھوکا نہیں مرا, تم کیسے بھوکے مر جاؤ گے؟ فرمایا اللہ نے توفیق دی, آؤ عمرہ کرنے آنا, حج کرنے آنا, میرے روزے پر آ کے سلام کرنا. جس نے آ کے میری قبر کو دیکھ لیا, میں محمد کی شفاعت قیامت کے دن اس پہ واجب ہو گئی ہے. من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی. آج میرے جوزے مبارک کے حالے کو, جالیوں مبارک کو غور غور سے دیکھ کے رونے والوں, تمہیں پتہ ہی نہیں تم نے کیا دیکھا. دنیا کہتی ہے تم نے سنہرے رنگ کا حالہ دیکھا, محمد عربی کہہ رہا بعد موتی فقد عفی, بعد من زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی. او پیر محل سے عمرہ حج کرنے والے, تو نے آ کے جالیوں کو نہیں دیکھا بلکہ میں محمد کے چہرے کو دیکھ لیا ہے. حج کر کے کوئی آوے, عمرہ کر کے کوئی آوے اور آگے کہ میں مدینے کے روزے دی جالیاں لے کے آیا, انہیں کہا تو جالیاں لے کے نہیں آیا, بددعا دا چہرہ لے کے آیا ہے. تو میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ اکبر, ذی الحج کا بھی ایک جمعہ اور آئے گا, پھر انشاءاللہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا. تو اسلامی اعتبار سے یہ ذی الحج آخری سال کا آخری مہینہ, اور اسلامی اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ پہلا مہینہ ہے. میرے محترم دوستو بزرگو, اسلام کی ابتدا بھی قربانی سے ہوئی, اسلام کی انتہا بھی قربانی سے ہوئی ہے. محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا, مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ اللہ اکبر عمر بن الخطاب شہید ہوا. 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول کربلا کے میدان میں شہید ہوا. ذی الحج کا مہینہ جامع القرآن عثمان ذیشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محترم دوستوں بزرگوں شہید ہوا. اللہ ہمارے بڑوں کو سروں پر سلامت رکھے, اللہ ان کے اسوہ کو, ان کے کردار کو اللہ نکھار کے رکھے, اور ہمارے لیے, انسانیت کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.